السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی ہے جو صبر کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ آمنہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنی دوست اریبہ کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ آمنہ اکثر راتوں کو جاگا کرتی تھی اور آسمان کو دیکھ کے اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی۔ آج بھی رات آمنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، کمرے میں اندھیرا کیا اور اپنے بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ اس کی دوست اریبہ پہلے ہی اپنے بیڈ پہ جا کے سو گئی تھی۔ آمنہ بالکل چپ تھی، لگتا تھا جیسے بہت بے چین ہے اور اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہمت ہار چکی تھی اور اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اسے بیڈ پہ سکون نہیں ملا تو صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی اور باہر کھڑکی سے خالی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بظاہر تو وہ بہت خاموش تھی، لیکن اس کے اندر شور کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ مسلسل آسمان کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھی، بالکل ایک لاچار سی بے بس لڑکی جو اپنے اللہ سے فریاد کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا تھا کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے اللہ پر پورا یقین تھا اور دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل پر بوجھ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے دل کی ٹوٹی کرچیوں کو جوڑنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آسمان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں خطا رونے لگی اور ابھی اپنے اندر کے طوفان کو باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اریبہ اٹھ گئی اور اس کے پاس جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا ہوا آمنہ؟ تم روئی ہو نا ابھی؟ میں نے رونے کی آواز سنی ہے۔ اور یہاں آمنہ اپنے آنسو چھپائے اریبہ سے نظریں چرا رہی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آمنہ اوپر دیکھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کا حال صاف پتہ چل رہا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ آمنہ بے اختیار ہو کر اریبہ کے گلے لگ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، جیسے حلق میں رکے آنسو ابھی سارے باہر آ گئے۔ اریبہ آمنہ کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آمنہ میری پیاری دوست، میں تمہیں بہت دنوں سے اداس اور چپ چاپ دیکھ رہی ہوں اور اب تمہارے یہ آنسو دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آمنہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آج دل کی باتیں کھل کے بتاؤ مجھے، کس کشمکش میں ہو؟ پھر آمنہ روتے ہوئے بولی، اریبہ میں بہت صبر کرتی ہوں، اللہ کے کن پہ بھروسہ ہے مجھے، میں نے ہمیشہ اللہ پہ اپنا یقین پختہ رکھا ہے، اس سے ہر وقت دعا مانگتی ہوں، لیکن اریبہ کبھی کبھی میرے صبر کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اب میرا کوئی سہارا نہیں، مجھے کوئی سمجھتا بھی نہیں، میں اندر سے بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ پہلے میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پھر مجھے ایک بے حس انسان کے ہاتھوں بے وفائی ملی۔ اب کب تک برداشت کروں میں؟ بہت کوشش کرتی ہوں خود کو سنبھالنے کی، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ہی میری پسندیدہ چیز کیوں لے لیتا ہے؟ میری کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ مجھے اپنے جینے کا مقصد بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ مسلسل سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی اور دل کی ساری باتیں دل میں برپا طوفان کی طرح باہر نکال رہی تھی۔ اریبہ اسے غور سے سن رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اریبہ اب اور اپنے چاہنے والوں کو کھو دوں گی کیا؟ یہ آزمائش میری کب ختم ہوگی؟ اب میں بہت تھک گئی ہوں، اب بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے مجھے۔ تکلیف ہو تو نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے رو کے بات کرتی ہوں تو تھوڑا سکون آ جاتا ہے، لیکن پھر سے اضطراب کی حالت میں چلی جاتی ہوں۔ اللہ پاک مجھے مکمل سکون عطا کب کریں گے؟ کب میرے آنسوؤں کا مجھے بدلہ ملے گا؟ کب میرے ٹوٹے دل کو، تڑپتی روح کو سکون دے گا وہ؟ کب میرے دل کی کیفیت بدلے گی؟ کیا اللہ اب مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا؟ میرے دل کی کیفیت میری طرف وہ نہیں دیکھ رہا۔ بولتے ہوئے بس چپ ہو گئی۔ اریبہ کو اس کے معصوم چہرے اور آنسوؤں سے بھیگی پلکوں پہ بہت ترس آیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگی، دیکھو آمنہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا پیار کم ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو میری آمنہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری تکلیف یا تڑپ سے بے خبر ہے۔ اریبہ اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولی، میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہو نا؟ تمہاری باتیں سننے کے بعد یہ آنسو آئے ہیں، کیونکہ مجھے تمہاری تکلیف، تمہارا تڑپنا، تمہارا رونا برداشت نہیں ہوا۔ تو سوچو اس رب کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہارا تڑپنا کیسے نہ دیکھ رہا ہوگا۔
تمہارے آنسوؤں کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ اور دیکھو، آزمائشیں تو ان پر ہی آتی ہیں نا جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنے قریب کر کے جوڑنا چاہتا ہے۔ دیکھو آمنہ، اللہ تو کسی کا ایک آنسو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، بس ایک دفعہ قرب سے اللہ کو پکارو تو وہ آہ بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ رب پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے کہ دیکھوں کس نے اتنی شدت سے میرا نام پکارا ہے، وہ تو ہماری چھوٹی سی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے۔ تو سوچو، جو تمہارا تڑپنا ہے کیا واقعی اللہ نے نہیں دیکھا ہوگا یا تمہاری پکار نہ سنی ہوگی؟ بس آمنہ، وہ تمہارے ایمان اور صبر کو آزما رہے ہیں کہ اگر تکلیف بھیجوں تو کیا آمنہ ایسے ہی ثابت قدم رہے گی یا نہیں؟ اور تم پوچھ رہی ہو نا کہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو دیکھو، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تمہاری آزمائش یا تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے، اور جلد ہی اللہ کی رحمت کا بادل برسے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، امید نہیں چھوڑنا، اور بس اللہ پہ یقین اور صبر کی ڈور کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آمنہ، پھر دیکھنا اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرے گا، اور تم اس فیصلے سے کتنی خوش اور مطمئن رہو گی۔ اور اگر بات ہے اس بے حس انسان کی بے وفائی کی، تو دیکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس انسان کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہیں پوری طرح توڑ دیتا، تمہیں اللہ نے مزید ٹوٹنے سے بچا لیا، اور تمہیں سمیٹ کر اپنی محبت سے نواز دیا۔ اور اپنی امی سے بھی تو تم روز باتیں کرتی ہو نا، تو وہ دور کیسے ہو سکتی ہیں تم سے؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، تو سمجھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب مسکراؤ، تمہاری امی بھی اوپر سے دیکھ رہی ہوگی کہ میری بیٹی رو رہی ہے، تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، وہ بھی کہہ رہی ہوگی کہ کتنی پاگل ہے میری بیٹی، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتی ہے اور اللہ ساتھ بھی ہے، پھر بھی اتنی پریشان ہے۔ آمنہ ہلکا سا مسکرائی اور آسمان کو پیار بھری نظر سے دیکھا، اور سکون کی لہر جیسے آسمان سے آئی اور اس میں سما گئی، اس کے چہرے کو مہکا گئی۔ اس نے خوشی سے اریبہ کو گلے لگا لیا، اور ہنستے ہوئے دونوں تہجد کی نماز کے لیے وضو بنانے چلی گئی۔ نماز پڑھ کے آمنہ نے اللہ سے پیار بھری باتیں کی اور شکر ادا کیا، اور کہا، اللہ پاک، میں اس یقین اور امید کی روشنی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آپ بھی مجھ سے اپنا پیار کم نہ کریے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ اور اریبہ نے بھی آمنہ کے سکون اور خوش رہنے کی دعا مانگی۔ جب کبھی آپ زندگی میں ٹوٹ جاؤ تو سجدے میں جانا، آنکھیں بند کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، کیونکہ وہ مہربان اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے مکمل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مقدار اپنے دل میں بڑھاتے جاؤ، تمہارا چہرہ نور کی روشنی سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے لگتے ہو تو سکون اور خوشیاں تمہارا پتہ ڈھونڈنے نکل پڑتی ہیں۔ جس ذات نے تمہارے دل کو بنایا، اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نماز کی پابندی کرنے والے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جب دل اداس اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب بھی بہت اداس ہو تو سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھو، تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا دل کیوں اداس رہتا ہے۔ اچھی باتیں سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ایک دن تمہاری زندگی خود بہترین بن جائے گی انشاءاللہ۔